بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو پشاور میں واقع پجگی روڈ پر نیو جو شیلٹر ہوم غریب لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی آپ کو ہم خصوصی براہ راست ویڈیو میں اس کی مکمل معلومات دیں گے۔ یہ پجگی روڈ اگر آپ شامی روڈ سے آتے ہو تو یہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور یہ سامنے آپ کی رنگ روڈ کی طرف سے بھی آپ ڈائریکٹ اس پہ اتر سکتے ہو۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خصوصی اعلان کیا تھا کہ ہم عام لوگوں کے لیے اس طرح کے جگہ بنائیں گے، جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سوشل ویلفیئر کو احکامات جاری کیے تھے کہ آپ صوبے بھر میں بالخصوص پشاور میں ایسے مقامات بنائیں جہاں غریب لوگ جن کے پاس رات کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو وہ یہاں ٹھہر سکے۔ اور یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بوسیدہ یا کمرے نہیں ہے یا اس طرح کوئی عمارت نہیں ہے، اس کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ تیار تھی اور اس کو ان لوگوں نے ریفربش کیا ہوا ہے۔ یہ بلڈنگ ہے جو کہ پشاور کا پہلا عمران خان کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں سینئر آفیسر ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں کہ یہ مجھے تو کافی خوبصورت جگہ لگ رہی ہے، اور یہ صرف 20 دن پہلے وزیر عمران خان نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس طرح کی چیزیں بنائیں گے، اس سے پہلے جو اس کا کانسیپٹ بلڈنگ تھا، تو یہ چیز اتنی خوبصورت کس طرح ہو گئی؟ ایگزیکٹلی جب سے خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم یہاں پہ شیلٹر ہوم بنا رہے فار دیز پیپل، تو سیکرٹری سوشل ویلفیئر ادریس صاحب اور ہم نے میٹنگ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دا ہول کریڈٹ گوز ٹو سیکرٹری سوشل ویلفیئر کہ انہوں نے اس میں بہت انٹرسٹ لے لیا، اور پھر ہم نے اس پہ کام شروع کیا۔ جتنے بھی تبدیلی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں پچھلے 10-15 دنوں میں واقعی یہ پودے ہم نے لگوائے، اور یہ اندرونی صفائی اور اس کے علاوہ جو فیسلٹیز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً پچھلے 10-15 دنوں سے سارا ڈپارٹمنٹ اس میں۔ سر کیا یہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے؟ مطلب یہاں ابھی آپ لوگ اس کا یہ اس میں کام رہتا ہے؟ نہیں، بس یہ مکمل ہے، اب یہ افتتاح کے لیے مکمل طور پر ریڈی ہے، اور مطلب ہم اس میں اب لوگوں کو جس مقصد کے لیے بنا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ زبردست سر۔ سر ہم اندر جائیں گے، دیکھیں گے کہ یہ آپ لوگوں نے کس طرح بنایا ہے، اور اس میں آپ غریب لوگ کے لیے کیا فیسلٹیز دیں گے؟ ایکچولی بیسیکلی یہ ایک ریزیڈینشیل پرپز کے لیے ہے، لیکن چونکہ ساتھ میں کے پی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فوڈ کی فیسلٹیز بھی دیں گے صرف نائٹ کے لیے، تو ہم فوڈ فیسلٹیز اس کے علاوہ جو فرسٹ ایڈ میڈیکیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ ادھر پرووائڈ کریں گے، صحیح سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح سر۔ سر اور یہاں اس یہ بلڈنگ تو سر کافی خوبصورت لگ رہی ہے، اور یہ آئی تھنک اس کے لیے مسجد لوگوں کی نماز پڑھنے کے لیے بھی خصوصی نماز کی جگہ ہے، ادھر پہ انشاءاللہ جو مسافر آئیں گے وہ نماز پڑھیں گے۔ صحیح سر۔ سر یہ کتنے فلور پر ہے، اور یہاں آپ لوگوں نے کتنے کمرے؟ یہ بیسیکلی 2 سٹوری بلڈنگ ہے، یہاں پہ ٹوٹل 20 رومز ہے، 4 بڑے ہال ہے، ہر روم میں ہمارے پاس 5 سے لے کر 6-7 بندوں تک کیپیسٹی ہے۔ ہال میں تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 20 تک لوگوں کو ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل اس وقت ہم نے 150 بندوں کی بندوبست کی ہے، اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی کے لیے بھی ریزرو اپنی ایک جگہ ہے۔ اچھا، مطلب فیملیز بھی اور خواتین اور جو مطلب کپلز ہوتے ہیں یا ہوتے جو جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ غریب ہوتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی یہاں آ کر رات گزار سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی لوگ جو فیملیز جن کے ساتھ فیملیز ہو، تو لہٰذا ان کو بھی ہم یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے علیحدہ ایک سیکشن ہوگا اور جہاں پہ ان کو رکھا جائے گا۔ اچھا سر، تو یہ بیڈس ہیں، یہاں وہ غریب لوگ رہیں گے جن کے پاس رات کو مطلب جو جن کے پاس رات کے ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی وہ یہاں رہیں گے۔ اور سر یہ نئی چیزیں لے آئے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی یہ بالکل نئی چیزیں ہیں۔ صحیح ہو، یہ مطلب یہ سر آپ نے 2-3 ہفتوں کے اندر سارا کچھ کیا ہے سر؟ یس بالکل سر، یہ کریڈٹ بالکل آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے اتنی کوئک طریقے سے یہ کیا ہے۔ سر یہ پشاور کا مطلب فرسٹ ہوا ہے؟ یہ کائنڈلی اگر یہ رومز آپ تو چیک کریں۔ جس سر یہ فیملیز کے لیے روم ہے؟ نہیں، یہ فیملیز والے رومز اوپر پورشن پہ ہے۔ صحیح۔
اچھا ایک بات سر، یہ روم اس طرح بنائے گئے ہیں کہ یہ اس طرح لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ ان غریبوں لوگ کی بنائی ہے. تو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی اس طرح خوبصورت گھڑی لگی ہوئی ہے، وہ مختلف چیزیں زبردست قسم کی. یہ سی ایم صاحب چیف منسٹر کے پک ہے ان کا خاص، اور سیکرٹری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کی ڈگنیٹی کا ہم خاص خیال رکھیں گے، تو لہٰذا ان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے مطلب ان لوگوں کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم کسی سرائے پہ یا کسی ایسی جگہ پر آئے ہوئے جہاں اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان کو ایسا احساس ہو ادھر کہ بھئی ہم واقعی اپنے گھر میں آ گئے، اپنے گھر میں رہ گئے. ٹھیک ہے. یہ واش رومس ہے اور ہر کمرے کے ساتھ ان لوگوں نے واش رومس بھی بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اچھا سر، یہ پشاور کا پہلا آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے جس کی افتتاح کچھ ہی دنوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کر دیں گے. سر کیا اس طرح کے جس طرح کے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ پشاور میں اور بھی اس طرح جگہیں اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے اور یہ ذمہ داری بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہوگی، تو سر ایسی اور جگہ ہیں پشاور میں؟ یس، یہ مین کیمپس ہے پجگی روڈ پہ جو واقعہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہمارے جو 4 میجر اڈے ہیں، سرکاری اڈے، یہ ایکسکیوز می، یہ ڈائننگ ہال ہے. اچھا، یہاں پہ ان کو کھانا سرو کیا جائے گا اور کھانا مفت ہوگا؟ کھانا ایگزیکٹلی مفت ہوگا. اس حوالے سے مختلف آرگنائزیشنز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کی ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ سامنے کچن ہوگا اور یہاں ان کو کھانا سرو کیا جائے گا. صحیح. اور سر جو فیملیز ہوگی تو ان کے لیے کمروں میں علیحدہ ہوگا یا وہ بھی یہاں آئیں گے؟ نہیں، ان کو کمروں میں علیحدہ، مطلب ان کو یہ فیسلٹیز دیں گے. ایکسکیوز می. اچھا سر، آپ کہہ رہے تھے کہ پشاور میں اور بھی پشاور میں جو ہمارے پاس میجر بس سٹینڈز ہیں، بس ٹرمینلز ہے، حاجی کیمپ، اس کے علاوہ کوٹاڈا، کارخانواڑا، چرسداڑا، وہاں پہ لوکل گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ ناظم پشاور کے ڈائریکشنز پہ ہر اڈے میں انہوں نے ہمیں بلڈنگز دے دی ہے جہاں پہ ہر بلڈنگ میں کم سے کم 50 لوگوں کی کیپیسٹی ہوگی. اچھا سر، یہ ویل چیئر بھی لگا گیا ہے یہاں، اس حوالے سے تھوڑا معذور لوگ بھی آ سکتے ہیں. یہ ریم ہے بیسیکلی. اچھا، لیکن یہ میرے خیال میں انہوں نے لاگ کیا ہوا ہے. اچھا، اور یہ ویل چیئر ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ ہو جو سیڑھیوں پہ نہیں چڑھ سکتا، اچھا، تو باقاعدہ اس ریم پہ ویل چیئر کے تھرو ہم ان کو دیں گے، ایکسیس دلا سکتے ہیں. صحیح سر. یہ حال ہے. اچھا سر، ان حالوں میں مطلب ہمارے پاس کیپیسٹی اگر سپوز 150 سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ 4 حال ہے اس قسم کے، تو ہم 200 تک بھی بڑھا سکتے ہیں ان کو. صحیح سر. اور سر اس طرح کے کتنے حال ہیں؟ 4 حال. صحیح سر. یہ زبردست قسم کے بیڈز رکھے گئے ہیں اور کمبل رکھے گئے ہیں اور پنکھے ہو گئے ہیں، پوری سب ارینجمنٹ یہاں کمپلیٹ ہے. وہ سامنے باتھ روم ہے. دا سیم پیٹرن، دا سیم ڈیزائن، یہی یہاں اس پورشن پہ بھی اسی ڈیزائن میں کمرے ہیں. اچھا سر، آپ کہہ رہے تھے کہ 4 جو جگہ ہیں، 4 جو ہمارے ساتھ بس کے اڈے ہیں، اس پہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن جاری ہے، وہاں بھی وہ ہمیں وہ مکمل طور پر ہمیں مل چکے ہیں. اچھا، اس پہ ہم نے دا سیم فیسلٹیز ادھر بھی ہم پرووائڈ کر چکے ہیں. اس میں کارپیٹنگ بھی ہو گئی ہے ان کو، مطلب میٹرس اور بلینکٹ اور بیڈ شیٹ اور یہ جتنے بھی چیزیں ادھر ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں بھی پرووائڈ کیا ہوا ہے. تو سر ہم کیا سمجھے کہ پشاور میں جتنے بھی ہیں وہ کب تک ہم فنکشن دیکھیں گے ان کو؟ بس یہ جب پرائم منسٹر صاحب افتتاح کریں گے اچھا، تو انشاءاللہ پھر یہ فنکشنل ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں. صحیح ہے. سر یہ بتائیں کہ یہاں آپ لوگوں کو جس طرح آپ نے اڈور پہ کہا، یا یہاں پہ لوگ آئیں گے کس طرح؟ کوئی اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی آپ لوگوں نے؟ یہ واقعی یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال پہلے بھی سیکرٹری صاحب، ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں ان پہ بھی ہوا ہے. ہمارے پاس ایکچولی جو سرکاری بسیں ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں، تو وہ تو 2 بجے کے بعد مکمل طور پر فارغ ہوتے ہیں. اچھا، تو سیکرٹری صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم ان بسوں کو سیکنڈ ٹائم میں یوز کریں گے فار دا پرپز آف پک اینڈ ڈراپ آف دیز پیپل. مختلف اڈوں میں ہمارے بینرز ہوں گے، ادھر پہ ہمارے لوگ ہوں گے. تو جو لوگ اڈوں میں آ جاتے ہیں اور جن کو اس قسم کی ریزیڈنس کی ضرورت ہو، تو ہم ان گاڑیوں میں ان کو پک اینڈ ڈراپ دیں گے ان مین کیمپس میں، یا اگر ادھر جگہ ہو تو کریں گے.
اچھا یہاں کسی نے کہا ہے کہ کمروں میں ڈسٹ بن بھی رکھ دے, تو یہ ہر کمرے میں ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے. ہر یہاں کے ہر کمروں میں عام لوگوں کے جس طرح ہم عام لوگ گھر میں رہتے ہیں یہاں اسی طرح کا نظام ہے. کوئی اس طرح کوئی فیوریٹزم یا اس طرح کوئی چیز نہیں کی گئی جہاں ان غریبوں کو لگے کہ یار ہم تو کسی ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں تو کوئی خاص فیسلٹی بھی نہیں ہے. وہ A to Z یہاں فیسلٹی کی گئی ہے, اور جو بھی ان لوگ غریب لوگوں کو لگے گا کہ یہ فیسلٹی یہاں نہیں ہے تو یہ محکمہ ان ساری چیزوں کو وقتاً فوقتاً ایشو آئیں گے, اس کو یہ لوگ سارٹ آف کرتے جائیں گے, کیونکہ یہ فرسٹ انیشیٹو ہے پاکستان میں. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے جو ان کے پاس رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو ان کے لیے یہ خصوصی یہ میں جو فیملی کی بات کر رہا تھا, یہ فیملیز کے لیے ریزرو ہے جہاں پہ ہم فیملیز کو رکھیں گے. یہ 3 رومز ہے اور ان 3 رومز میں مطلب ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. ابھی اس کی واش آؤٹ ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ جا رہا ہے جس کا فرسٹ گراؤنڈ فلور پہ میلس ہوں گے, اور یہ 3 جو کمرے ہیں اس میں اسپیشلی فیملیز کے لیے مختص کیے گئے ہیں. صحیح. ابھی اس کی وہ ہو رہی ہے, یہ ابھی کام کمپلیٹ ہوا. بالکل اس کی صفائی ہوگی اور اس کے بعد ہم اس میں بیڈ وغیرہ رکھیں گے. نہیں بالکل. یہ وہ رہن ہے اب کھول گیا. اچھا تو مطلب معذور لوگ بھی یہاں ان کو لایا جائے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی. یہ فرسٹ ٹائم, یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کی یہ ایک بہت ہی شاندار منصوبہ ہے, بہت ہی زبردست. میں جتنی بھی آپ اس کی تعریف کریں یہ کام ہے. پہلی مرتبہ میرے خیال میں پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ نیگلیکٹڈ لوگ, وہی لوگ جو عموماً جن کو فٹ پاتھوں پہ بھی لوگ جگہ نہیں دیتے تھے, ان لوگوں کو ایسے فیسلٹیز پرووائڈ کرنا. ہم کبھی کبھار جب سوچتے ہیں تو یہ وہی فارن میں جو کنسیپٹ ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہی کنسیپٹ ہے, اور بہت انشاءاللہ یہ بہت سکسیسفلی چلے گا. بلکہ میں اگین سیکرٹری سوشل ویلفیئر صاحب کا اسپیشل میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سر یہاں میں ایک اور بات کروں گا, یہ کھلا ہے جگہ. اچھا سر میں یہ بات کہوں گا کہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے, کیونکہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس بھی وہ لے کے رہے ہیں کہ کیا یہ فیزیبل ہوگا, فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے, لوگ آئیں گے اور تو کیا یہ فیزیبل ہوگا یا یہ کچھ مہینے چل کر یہ مطلب یہ تو سوشل ویلفیئر کی بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو مینٹین کرے اور یہ کنٹینیوز پھر چلتی بھی رہے. تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ کوشچن اکثر لوگ مجھ پہ کرتے ہیں. یہ پروجیکٹ جب ہم لانچ کر رہے تھے ادھر, جب ہم اس کو سٹارٹ کر رہے تھے کہ مطلب تو سب سے پہلے ہم نے جا کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے سروے کیا. ڈسٹرکٹ پشاور کی بات میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ہم نے سروے کیا, اور سروے میں اور یہ تھرو ڈسٹرکٹ پشاور یہ سروے ہم نے کیا. تقریباً 1 ہفتے میں وہ سروے ہم نے کمپلیٹ کیا. اس میں جو فگر ہمارے سامنے آ گئے 600 سے لے کر 700 تک لوگ پشاور میں ڈیلی ایسے آتے ہیں اڈوں پہ. وہ مطلب ہاسپٹل پیشنٹس کے ساتھ آتے ہیں, یا روزگار کے حوالے سے, یا مختلف ان کے عدالتوں میں کام ہوتے ہیں مختلف حوالے سے. اور وہی لوگ جو وہ ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتے, یا پھر وہ انتہائی لو سٹینڈرڈ پرائیویٹ سرائز کو 50 یا 100 روپے بیڈ پر نائٹ پہ لیتے تھے, اور جہاں پہ نہ سیکیورٹی ہوتی تھی نہ اس قسم کے فیسلٹیز ہوتے تھے. تو یہ اس سروے میں یہ چیز ہمیں بالکل کلیئر نظر آ گئی کہ ڈیلی 600 سے لے کر 700 تک لوگ پشاور میں آتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے. اور ابھی سے مختلف آرگنائزیشن نے ہمارے ساتھ رابطے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں کہ مطلب یہ ادارے کب فنکشنل ہوں گے کہ ہم اس قسم کے ایک کمپین چلائے اور اڈوں میں اور مختلف پبلک مقامات پہ کہ ہم لوگوں کو ادھر کی راغب کریں. میرے خیال میں ادھر کمپین چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. بالکل یہ تو آفٹر اے منتھ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ادھر جگہ نہیں ملے گی لوگوں کو. سر ایک اور میرا کویسچن ہے, وہ بھی ایک جنرل کویسچن ہے. یہاں جو لوگ آئیں گے اور ان کے لیے کوئی آپ لوگوں کا پلان ہے کہ ان کا آپ لوگ ریکارڈ رکھیں گے, ان کو چیک کریں گے, ان کے CNSE ان کے لیے کوئی اس طرح فارم وام یا کوئی SOPs وہ پتہ لگے کہ یار یہ فیملی ہے, کپل ہے, اس طرح اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کوئی پلاننگ کی ہوئی یا وہ انڈر پروسیس ہے؟ ایگزیکٹلی اس کے جو SOPs ہے وہ انڈر پروسیس ہے, اور اس SOPs میں اس ادارے کے تمام وہ چیزیں وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ ہم نے اس میں لوگوں کو وہ ودن 2-3 ڈیز انشاءاللہ نوٹیفائی ہو جائیں گے اگلے ہفتے میں. تو اس کا باقاعدہ انٹری فارم ہوگا, اس کا باقاعدہ رجسٹر ہوگا, یہاں پہ باقاعدہ پروفیشنل لوگ ہوں گے,
وہ جو لوگ آئیں گے ان کی انٹری کریں گے, ان کے آئی ڈی کارڈ کاپی ہم اپنے پاس رکھیں گے, ان کا ایگزٹ اور انٹرنس ٹائم جو ہے, جس ٹائم وہ ان ہوا, جس ٹائم آؤٹ ہوا, وہ ٹائم باقاعدہ ہم نوٹ کریں گے. اور ساتھ میں ایک ایشو اس وقت جب ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ بھی آ رہا تھا کہ مطلب ہم کس طرح یہ کریں گے کہ یہ واقعی فیملیز والے آپس میں رشتہ دار ہیں, یا واقعی ان کی سسٹر ہے, بیٹی ہے, یا واقعی یہ کپل ہے. جی. تو ظاہر آئی ڈی کارڈ سے مختلف ڈاکومنٹ کے تھرو ہم اس کا وہ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ. آپ نے سر بہت ہی تفصیلی انفارمیشن دی, اور ہم ایز اے پی ٹی اے سوشل میڈیا ٹیم اور جتنے بھی پی ٹی اے سپورٹرس ہیں یا وہ عام لوگ ہیں, جتنے بھی سپورٹر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آن لائن, تقریباً 100-200 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہی انفارمیشن ہے کہ یہ جو حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, یہ عام لوگوں کا سوچ رہی ہے. اور عام لوگوں میں وہ نیچے والا طبقہ جو کہ اپنے ضروریات دو کھانے کا وقت, دو کھانے کی روٹی وہ لوگ نہیں اپنے لیے ارینج کر سکتے, جو کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں علاج کے لیے, کسی اور چیز کے لیے, تو وہ اپنے لیے رات گزارنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی, تو وہ ہوٹلوں میں اور ادھر ادھر میں یا اسپتالوں کے نیچے فرشوں پہ سوئے ہوتے ہیں. تو یہ موجود ان لوگوں کے لیے سوچ رہی ہے. اور اس پروجیکٹ میں جو مین مطلب اسٹیک ہولڈر ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے کچھ ہی 2-3 ہفتوں کے اندر یہ خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی تھی, لیکن اس کی رینوویشن, اس کی یہ چمن اور اس طرح کی جو آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں, جہاں ایک غریب جو کہ مطلب اس کے لیے صبح ناشتہ کرے گا تو دوپہر کے کھانے کا اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اور وہ یہاں رات کو 8-9 بجے آئے گا, رات گزارنے آئے گا, تو وہ اس کو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کتنا زبردست محسوس ہوگا. کیونکہ اگر آپ پی سی ہوٹل دیکھ لیں, شیلٹر انسٹیٹیوٹ دیکھ لیں, اس طرح کے اور ہوٹلس دیکھ لیں, تو اس میں بھی اسی طرح کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اسی طرح کا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو امیر لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے کہ اچھا ماحول ہو, اچھے کمرے ہو, اچھے نرم گدے ہوں, اور اس طرح کے ساری فیسلٹیز موجود ہو جس سے ہم آرام سے وہاں رات گزار سکیں. تو یہ ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت اور وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور جو یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ان کے ایک زبردست انیشیٹو ہے اور زبردست کارروائی ہے. تھینک یو سو مچ.